काफ मुझे अब तक ये मालूम ना हो सका कि आपकी कुल तादाद कितनी है। बाज़ कहते हैं कि आप 3 हैं और चौथा आपका कुत्ता है। बाज़ कहते हैं कि आप 5 हैं और छठवां आपका कुत्ता है। बाज़ कहते हैं आप 7 हैं और 8वां आपका कुत्ता है। अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर कुत्ता हर हालत में आपके साथ है। और अगरचे कुत्ता एक वफादार जानवर है, आपको उन असूलों से जो खुदा ने आपकी पैदाइश के साथ तख्लीक किए थे वफादारी सिखाता है। वो कभी कभी बावला भी हो जाता है और काटता भी है। एक शख्स को बावले कुत्ते ने काटा। डॉक्टर ने कहा कि मैं इंजेक्शन तो लगा देता हूँ, मगर फिर भी आप पर बावलेपन का असर हो जाने का एहतमाल है और ये भी अंदेशा है कि नौबत आपके विसाल तक पहुँच जाए। बहरहाल मैं शाम को फिर आऊँगा। शाम को गया तो देखा कि वो शख्स ज़ोर शोर से कागज़ पे कुछ लिख रहा है। डॉक्टर समझा कि वसीयत लिख रहा है। खुश होकर कहा, आप बड़े समझदार इंसान हैं। ये अच्छा है कि आप बनने की तैयारी कर रहे हैं। उसने कहा, मुझे बावले कुत्ते ने काटा है कि वसीयत लिखूं।
میں تو ان لوگوں کی فہرست بنا رہا ہوں جنہیں باولا ہو کر میں خود کاٹوں گا۔ ایک امریکی جرنلسٹ شنگھائی میں رہتا تھا۔ ایک دن شہر کے میئر نے اس سے کہا کہ یہاں کے شہری آپ کے اعزاز میں ایک پارٹی دینا چاہتے ہیں۔ جرنلسٹ بہت خوش ہوا اور اس نے ایک بلیغ تقریر شروع کی۔ تقریر کے دوران میں میئر نے اسے روک دیا اور کہا کہ بس یہی کافی ہے، شہری تقریر سننے کے لیے نہیں آئے، آپ کے دانت دیکھنے کے لیے آئے ہیں، انہیں اپنے دانت نکال کر دکھائیے۔ چنانچہ اس نے دانت نکال کر دکھائے اور شہریوں نے تالیاں بجائیں۔ پھر دانت واپس منہ میں رکھ لیے اور منہ کھول کر دکھایا، شہریوں نے پھر تالیاں بجائیں۔ وہ سمجھے کہ یہ شخص اپنی مرضی سے دانت نکال بھی سکتا ہے اور لگا بھی سکتا ہے۔ لوگوں سے میرا مطلب آپ لوگ نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جن کو انگریزوں کی آیا بابا لوگ کہتی ہے۔ آپ بھی ان کو بابا لوگ ہی کہیں، کیونکہ بابا لوگوں کی تربیت کا ایک ضروری حصہ گدھے کی سواری ہے۔ ان کی تربیت اس لیے دی جاتی ہے کہ آئندہ زندگی میں وہ ہر ایک کو گدھا سمجھ کر اس پر سوار ہو جایا کریں۔ کیانی صاحب کا مقصد ہمارے آفیسر ہیں جو سی ایس پی اور پی سی ایس یا 20 گریڈ کے۔ میں نے تو گدھے کی سواری اس دن سے چھوڑ دی ہے جب 6 سال کی عمر میں میرے ایک ہم عمر نے مجھے گدھے پہ بٹھا کر اسے چھڑی لگا دی۔ میں فوراً گر گیا، میری ناک پھول گئی اور ہو سکتا ہے کہ ابھی تک پھلی ہو، لیکن اس سے مجھے فائدہ ہوا۔ ایک تو یہ کہ میں بابا لوگ کی طرح کسی کو گدھا سمجھ کر اس پر سوار نہیں ہو جاتا۔ دوسرا یہ کہ میرے خیالات کا گدھا پن صرف ناک تک محدود رہا، ان بابا لوگوں کا تو سر تک چڑھ جاتا ہے۔ میری پہلی آرزو یہ ہے کہ اپنے بچوں سے کہوں، بیٹا ہم تو ہار پہنانے کے ماحول میں پیدا ہوئے، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی ہار پہناتے دیکھا، ہمیں تو عادت ہو گئی ہے، مگر خدا کے لیے تم ان ہاروں سے دور رہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کی قدر نہ کریں، میں یہ کہتا ہوں آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ یہ آپ کے بڑے افسر، امیر، وزیر عموماً اچھے لوگ ہوتے ہیں، مگر صبح و شام جھوٹ سن کر ان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے۔ جھوٹ کا ماحول مرطوب آب و ہوا کی طرح ہے جس سے کوتا نفسی کی شکایت لاحق ہو جاتی ہے۔ اس پر سب متفق ہیں کہ جمہوریت لاقانونیت کے منافی ہے۔ اس پر سب متفق ہیں کہ جمہوریت دنیا کی ایک روحانی غذا ہے۔ اگر کسی ضرورت کے تحت صاحبان اقتدار ایک عرصے کے لیے جمہوری نظام کو معطل کر دیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تعطل کے دن
تعطیلات کے دنوں کی طرح خوشگوار رہتے ہیں۔ ان دنوں سوچنے والے لوگوں کے دل و دماغ پر ایسی پریشانی چھائی تھی کہ ان کا بوجھ اٹھانا ہر خیر خواہ وطن کا فرض تھا۔ میرے قرآنی باپ نے جنت دانے گندم کے بدلے بیچ ڈالی۔ میرے روحانی باپ نے ایک سیاہ خال کے بدلے سمرقند و بخارا بخش دیے۔ آج کی خوشی میں اگر میں 5 سال رونے میں بسر کروں تو کم ہے۔ ویسے میں رویا نہیں کرتا، نہ مجھے ہنسی زیادہ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے زیادہ منافقوں سے کہتا ہے تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کریں گے۔ میں کہتا ہوں تم بھی ہنسو اور ہم بھی ہنسیں گے۔ میں نے اکتوبر 58 کو 1.5 ماہ کے اندر حکومت کو صلاح دی کہ ان کے ٹھیک مقاصد کے پیش نظر ان کے لیے ایسا طرز عمل مناسب نہیں جس سے لوگوں کے دل بیٹھ جائیں۔ آپ اسے ایک عارضی بے آرامی سمجھیں اور آپ کے ذہن پچھلی غلامی سے بڑھ کر غلامی میں پرورش نہ پائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ذہن بشرا پر اگر زیادہ دباؤ پڑے تو وہ پست خیالی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک قوم اس طرح نہیں بنتی کہ اس میں 10-15 آدمی تو بلند خیال ہو اور باقی ملک میں کہیں بلند خیالی پیدا ہو تو اس کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ اب میرا رول ختم ہو گیا ہے۔ آپ خود اپنا حال بیان کر سکتے ہیں۔ نظر بددور، اب طوطی کے علاوہ اور بھی بہت سے بولنے والے پیدا ہو گئے ہیں، مگر طوطی کی آواز نکار خانے میں کون سنتا ہے؟ اب میرا رول ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ خود اپنا حال بیان کر سکتے ہیں۔ نظر بددور، اب طوطی کے علاوہ اور بہت سے بولنے والے پیدا ہو گئے ہیں، مگر طوطی کی آواز نکار خانے میں کون سنتا ہے؟ مدت ہوئی میں نے اکثر شیرانی کے کچھ رومانی اشعار پڑھے تھے اور پھر اس امید پر یاد کر لیے تھے کہ اگر کبھی حسب حال ثابت ہوئے تو جو ان کو عائل ہوگا اسے سنا دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اشعار لاہور کے شہریوں کے سامنے پیش کر دوں جو انارکلی اور موچی دروازے سے، بادامی باغ اور شاہدرے سے اور نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہیں، جنہوں نے 15 سال پہلے ڈنڈوں کے ساتھ تلواروں اور بندوقوں کا مقابلہ کیا تھا۔ وہ غالباً مجھے شہری آزادی دینے پر تیار ہو جائیں گے۔ وہ اشعار یہ ہیں: مدت سے محبت کرتا تھا، سو جان سے تم سے پر مرتا تھا، جب راتوں کو روتا رہتا تھا، جب راتوں کو آہیں بھرتا تھا۔ مدت سے محبت کرتا تھا، سو جان سے تم پر مرتا تھا، جب راتوں کو روتا رہتا تھا، جب راتوں کو آہیں بھرتا تھا۔ ہاں راتوں کو آہیں بھرتا تھا، پر تم سے کہتے ڈرتا تھا۔ آج اٹھ کی جسارت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔
اس میں جو مبالغہ ہے اس سے درگزر کیجیے۔ راتوں کو میں نہیں رویا، دن ہی کافی تھے، 100 جان سے بھی نہیں مرا، ایک ہی جان کافی تھی، حاضر ہے۔ حضرات، یہ الوداعی پارٹیاں جو لاہور سے شروع ہوئی ہیں اور نہ جانے کہاں ختم ہوں، مجھے اس لڑکی کی یاد دلا رہی ہیں جو چاہتی تھی کہ ہمیشہ مرکز توجہ بنی رہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں ہمیشہ ریٹائر ہوتا رہوں۔ آپ نے مجھے 2 سال قبل کیوں نہیں بتایا کہ ریٹائر ہونے پر میں اس قدر ہر دل عزیز ہو جاؤں گا؟ حکیم احمد شجاع نے پچھلی گرمیوں میں ہر دل عزیز لفظ پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ دوسری جگہوں پر آپ بے شک ہر دل عزیز ہوں، لیکن لاہور میں ہم آپ محبوب کا الفاظ استعمال کریں گے۔ ان کو معلوم نہیں کہ پشاور کے لوگ جب عشق و محبت کرتے ہیں تو پھر کوئی حد ان کی نظر میں نہیں رہتی۔ پشاور سے میرا تعلق صرف 4 سال رہا ہے اور وہ میری زندگی کے بہترین سال تھے۔ آپ کے سپاس نامے کی صداقت کے متعلق میری رائے کچھ بھی ہو، یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے زندگی کی 4 بہاریں یہاں گزاری ہیں اور اس شہر کے جن گلستانوں میں یہ گزریں وہ ایڈورڈ کالج، شاہی باغ اور وزیر باغ تھے۔ شاہی باغ میں ہم فٹ بال کھیلنے جایا کرتے تھے۔ میرے دوست پیر بخش خان جو غالباً سپاس نامے کے مصنف بھی ہیں، فٹ بال نہیں کھیلتے تھے۔ وہ کالج کے دنوں میں بھی سیاست میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ یادگار کے قریب ایک گلی میں نمکین کلچوں کی بھی ایک دکان ہے اور اس سے بہتر نمکین کلچے پشاور میں کہیں نہیں ملتے۔ پچھلی گرمیوں میں نے دکان والے سے کہا کہ آپ کے کلچے میں سیاست کی طرح بے مزہ ہوتے جا رہے ہیں، نہ زلف یاد میں وہ خم رہا، نہ آزاد پاکستان کی آزادی میں وہ چاشنی، نہ آپ کے کلچوں میں وہ ذائقہ۔ اس نے کہا وہی انڈے ہیں، وہی میدا ہے، وہی میں ہوں۔ میں نے کہا کھانے والے بھی تو وہی ہیں، مگر شاید آپ گندے انڈے بھی استعمال کرنے لگے ہیں۔ اس نے تسلیم تو نہیں کیا، مگر یہی گندے انڈے تو ہیں جس سے ہم برباد یہی گندے انڈے تو ہیں جس سے ہم برباد ہو گئے ہیں اور جن کلچوں کا خمیر خراب ہو گیا۔ اب پتہ نہیں جو انڈے استعمال کیے جا رہے ہیں ان میں کتنے انڈے گندے ہیں، اور ایک گندی مچھلی کی طرح وہ بھی اور انڈوں کو گندا کر سکتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے ہمیں گندے انڈوں کے تعین کی ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے اقبال نے ان سب کے بارے میں حکم دیا ہے کہ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ میرے والد صاحب گوڑ گٹھڑی میں رہتے تھے، وہاں سے اسلامیہ اسکول تک 1.5 میل کا راستہ ہے۔ وہاں پر بھوک لگتی تھی
تو میں دکان سے ایک کلچا خریدتا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ پشاور میں میری زندگی زیادہ تر کلچوں کی خریداری میں گزری ہے، مگر اس دن میں نے کلچا نہیں خریدا کیونکہ پیسہ نالی میں گر گیا تھا، اور نالی گندے پانی کی تھی اور پھر گہری بھی تھی۔ میں رونے لگا، مگر ایک ہم جماعت کے آنے پر شرمایا اور غم و غصہ لے کر چل دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میری قسمت میں یا تو گندے انڈے ہیں یا گندی نالیاں۔ ان گندی نالیوں میں اگر کسی کا ایک پیسہ بھی گم ہو جائے تو اس کے لیے 55 سال سے لے کر 60 سال تک وہ روتا ہے۔ اس کا روتا دیکھ کر ہم ہنستے ہیں جب وہ ایک پیسے سے زیادہ کم قیمت والی چیزیں مثلاً بنیادی حقوق کے لیے محض رونے کی شکل بناتا ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی واقعے بنیادی ہیں اور کھو دینے سے کسی کو تعمل نہیں ہے تو ہم اپنی بنیادیں کھود نہیں رہے۔ ایک دفعہ ایک بہادر افسر لڑائی میں مارا گیا۔ جب اس کی لاش گھر پہنچی تو اس کی بیوی بجائے رونے کے لاش کی طرف گھڑتی رہی۔ لوگوں نے دیکھا تو سمجھے کہ اگر اس کی یہ حالت رہی تو جلد ہی مر جائے گی، کیونکہ غم میں رونا ایک فطری عمل ہے اور نہ رونے سے دل و دماغ پر دباؤ پڑتا ہے۔ ایک سن رسیدہ عورت نے جب یہ دیکھا تو اس کے شیر خوار بچے کو اس کی گود میں ڈال دیا۔ بچے کو دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، میرے لال، اب میں تیرے لیے جیوں گی۔ میں نے تو اتنا ہی کیا کہ لوگوں کی گود میں امید کا بچہ ڈال دیا، اور رونے سے مراد یہ تھی ایک تو غم ان کو کھا نہ جائے اور دوسرا اپنے ماضی کی بدعنوانیوں پر روئیں۔ محرم میں نیک لوگ کہا کرتے ہیں کہ جو خود روئے یا رولائے یا رونے کی صورت بنائے تو وہ جنت داخل ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا ان تین باتوں میں سے کون سی صورت کا ذمہ دار تھا اور دوسرے لوگ کون سی باتوں کے، مگر تینوں صورتیں ثواب کی تھیں اور کم از کم آپ کے دل کی جنت میں تو داخل ہو گیا۔ مجھے ایک پرانا قصہ یاد آ جاتا ہے جو ماضی سے تعلق رکھتا ہے۔ سابق پنجاب کے ایک چھوٹے سے مقام پر جہاں افسروں کی بیویاں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کیا کرتی تھیں، میرے ساتھ میرا ایک چچا زاد بھائی ٹھہرا ہوا تھا۔ افسروں کو ان کی بیویوں میں اکثریت یورپی خواتین کی تھی۔ میرے چچا زاد بھائی نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جو امرتسر کے الیگزینڈر اسکول کی تعلیم یافتہ تھی، حالانکہ اس میں ان اسکول سے فارغ التحصیل ہونے والی لڑکیوں کی سی کوئی بات نہ تھی۔ چونکہ میری بیوی دوسروں لوگوں کے ہاں ملاقات کے لیے جانے کی عادی نہیں تھی، اس لیے وہ دوسرے افسروں کی بیگمات کی ملاقات کے بعد جوابی ملاقات کے لیے الیگزینڈر اسکول میں
پڑی ہوئی اس لڑکی کو بیچ دیتی تھی۔ اور اس کے ہمراہ ہمارا بیٹا رضا بھی بیچ دیا جاتا تھا۔ رضا کی عمر اس وقت قریباً 5 سال تھی۔ یہ طریقہ خاصا کامیاب نظر آتا تھا، تاکہ ایک روز میں نے رضا سے دریافت کیا کیا اس کی چچی یعنی الیگزینڈر اسکول کی فارغ التحصیل خاتون انگریز خواتین کے ساتھ انگریزی میں باتیں کرتی ہے؟ اس نے کہا جزوی طور پر۔ انگریز خواتین بولتی چلی جاتی ہیں اور چچی یس کہتی ہیں یا کبھی نو۔ گزشتہ 4 برس میں جو اچھی کتابیں شائع ہوئی ہیں، میں نے ان کے 10ویں یا 15ویں صفحے سے آگے نہیں پڑھا، کیونکہ ان میں بعض بڑے آدمیوں کے لیے خوشامدانہ حوالے استعمال کیے گئے ہیں۔ پرانی کتابوں میں کم از کم ایک خوبی ہوتی تھی، وہ یہ کہ اس میں مختلف ابواب باندھے جاتے تھے۔ پہلا حمد کا، دوسرا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا بادشاہ کی مداح میں، چوتھا اپنے موسم کی تعریف میں۔ اگر آپ ان کو تقسیم ابواب کی اس طریقے سے یہ معلوم ہو گیا خدا کی ذات عظیم ہے اور رسول پاک اللہ تعالیٰ کی اس عظمت و جلالت کے مظہر ہے اور بادشاہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے جلال کا مظہر ہے، تو ان ابواب سے آپ جلدی جلدی گزر کر عین کہانی تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے جدید دور میں آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آسمانی روشنی جو نہ سمندروں میں موجود ہے اور نہ زمین پر کبھی آپ کی آنکھوں کو خیرہ کر دے گی۔ میرا خیال ہے اچھے ناشرین کو ایسی کتابیں قبول کرنے سے انکار کر دینا چاہیے، کیونکہ ان پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہیں وسیع تعلیمی پس منظر، اعلیٰ ثقافتی جوہر کے حامل ہونا چاہیے، تاکہ وہ عوام کی صلاحیتوں کو تباہ ہونے سے بچا سکیں۔ ان دنوں نواب کالا باغ نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ٹیکسٹ بک بورڈ کا ادارہ قائم کیا۔ اس کے متعلق کیانی صاحب کی بات غور سے سنیں۔ وقتاً فوقتاً نصابی کتب سے متعلق سکینڈل سننے میں آتے ہیں، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ ان سکینڈلوں میں کے ذمہ دار ناشرین ہیں یا سرکاری ایجنٹ۔ تاہم سرکاری اجارہ داریوں کے سلسلے میں عمومی طور پر خوش عین توقعات وابستہ کرنا ممکن نہیں۔ ایسا کوئی کام نہیں جس کی انجام دہی کے سلسلے میں سرکاری ایجنٹوں نے نجی صنعت کاروں جیسی عزم و احتیاط سے کام لیا ہو۔ پرانے زمانے میں بعض کمیہ گر اس کوشش میں رہتے تھے کہ تانبے کو سونا بنانے کی کوشش کرتے تھے، یعنی ایک سستی چیز کو وہ کوشش کرتے تھے کہ مہنگی چیز بنائیں۔ کیانی صاحب فرماتے ہیں ٹیکسٹ بک بورڈ کے متعلق کہ یہ لوگ سونے کو تانبا بنا دیتے ہیں، یہ لوگ سونے کو تانبا بنا دیتے ہیں،
یعنی یہ کہ زبر کی جگہ پیش لگا دیا، پیش کی جگہ زبر لگا دی تو الفاظ جو ہے بدل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکاری ایجنٹوں کو باقاعدگی سے ماہ بہ ماہ تنخواہ ملتی ہے اور محض احساس فرض ان کے غیر احساس دلوں کے قریب نہیں پہنچتا۔ عدالت عالیہ کو سرکاری تبادلات کے سلسلے عدالت عالیہ کو سرکاری تبادلات کا قدر تجربہ ہے اور اس کی برکت سے ان غلطیوں کے علاوہ جن کی ہماری کتابوں میں بھرمار ہوتی ہے۔ جب میرے والد نے مجھے دمہ کی ایک شدید حملے کے بعد باغ میں کام کرتے دیکھا۔ میرے والد نے مجھے دمہ کے ایک شدید حملے کے بعد باغ میں کام کرتے دیکھا، اور جب میرے چچا نے یہ کہہ کے ان کی توجہ اس امر کی جانب مبذول کرائی کہ مجھے عقد سے کام لے کر ایک ہفتے تک آرام کرنا چاہیے، تو میرے والد نے مایوسی کے عالم میں کہا کہ وہ مجبور ہے، اس کا دادا بھی باغبان تھا۔